رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے. آپ نے خواہش ظاہر کی یا رسول اللہ یہ غلام آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے, اور اس انداز میں آپ نے عریضہ پیش کی اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. ایک دن گزر گیا دیدار نہیں ہوا, دوسرا دن گزر گیا دیدار نہیں ہوا, یہاں تک کہ تیسرا دن گزرنے والا تھا. تیسرا دن آیا, اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خواہش ظاہر کرتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ غلام آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے, یہ غلام آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے. جب زیارت نہیں ہوئی دیدار نہیں ہوا تو آپ عاجزی کے اس حد پر گئے. کوئی کیسے پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کوئی تم سے کیا پوچھے بات رضا, تجھ سے ہزار کتے پھرتے ہیں. جب عاجزی کی اس حد تک گئے, فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت عاجزی کی اس حد تک گئے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ حضور اپنے روضے سے باہر آ کر کے آپ کو اپنا دیدار کرا دیا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤ پلٹے, سورج الٹے پاؤ پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. حضرات محترم, اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعۃ المبارک کے دن میں اپنے گھر میں ہم سبوں کو بیٹھنے کی سعادت بخشی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم, آج ماہ سفر کی 15ویں تاریخ ہے, اور آپ سبوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ اس مہینے کی 25 تاریخ یعنی 25 سفر المظفر کو اہل سنت کے ایک عظیم شخصیت جنہوں نے اپنے دور میں سنیت کو بچایا, اپنے نبی کی شان میں ہونے والی گستاخیوں کا ایسے جواب دیا کہ مخالفین دانت و تلے انگلی چبانے لگے, جس کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان ہے. انشاءاللہ تعالی انہیں کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کریں گے. ان کی زندگی کے کچھ گوشے کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت میرے زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک عالم کا نام نہیں ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت ایک علم کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا کیا تھا کہ رہتی دنیا تک آپ کے علم کی تعریف کی جائے گی. آپ صرف ایک مولوی نہیں تھے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں نبی کی وہ محبت عطا کی تھی. آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عشق عطا فرمایا. خود سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میرے اندر جو عشق ہے اس کا عالم یہ ہے کہ اگر اس
یعنی اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا دل نکالا جائے اور دل کے دو ٹکڑے کیے جائے، ایک ٹکڑے میں لا الہ الا اللہ نظر آئے گا، دوسرے ٹکڑے میں محمد رسول اللہ نظر آئے گا۔ اس قدر آپ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے، اور آپ جب تک اس دنیا میں باحیات رہے آپ کی سوچ یہی تھی کہ اس امت تک، لوگوں تک کہ نبی کی محبت پہنچائی جائے، لوگوں کو نبی کی محبت سکھائی جائے۔ آپ خود نبی سے پیار کرتے تھے، عشق کرتے تھے، اور آپ کی یہی کوشش تھی کہ لوگ اور آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے اندر نبی کی محبت پیدا ہو جائے۔ آپ کی زندگی ہم سبوں کے لیے یا آپ کے چاہنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان، اللہ نے اتنی آپ کو شان عطا فرمائی، فرمایا گیا آپ کی عمر جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو اسلام میں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، جب گھر میں بچہ پیدا ہو اس بچے کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہو جائے تو اس بچے کو بسم اللہ کھانے کرانی چاہیے۔ آج یہ رسم ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ایسے ایسے رسومات ہم نے ایجاد کیے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو وہ باتیں سکھائی جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، ان طریقوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ تو اسلام میں بزرگوں کا کیا طریقہ ہے کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہو جائے تو بسم اللہ خوانی کرانی چاہیے۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا کی عمر ہوئی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی تو آپ کی بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے آپ کے والد محترم علامہ نقی احمد خان نے ایک مولانا کو بلایا تاکہ آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی جائے۔ حالانکہ گھر میں بڑے بڑے عالم تھے، آپ کے والد خود جید عالم تھے، آپ کے دادا وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، لیکن کسی عالم کو بلایا گیا بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے۔ 4 سال کی عمر ہے، لیکن اس واقعے سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذہانت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا ذہن دیا تھا اور کیا فکر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذہانت بخشی تھی۔ استاد جب گھر آئے تو بسم اللہ خوانی کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو مفردات ہے، یعنی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یا بچوں کو پڑھاتے ہیں، الف با تا سا، یہ الگ الگ حروف ہے نا، الف الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، ان حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، یعنی الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہے۔ استاد آئے، استاد نے پڑھایا، بیٹا پڑھو، الف پڑھ لیا، الف با تا سا جیم ہا کھا دال، سارے حروف کو جب استاد نے پڑھایا آپ پڑھتے گئے، لیکن اسی الف با یعنی جو 29 حروف تہجی ہے ان میں سے ایک حرف آتا ہے لام الف۔ آپ سب کو معلوم ہوگا اگر آپ لوگ پڑھے ہیں قاعدہ، تو انہی حروف تہجی میں ایک حرف ہے لام الف۔ جب یہ لام الف آیا نا تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ رک گئے۔ استاد نے پھر پڑھایا، بیٹا پڑھو لام الف، آپ نہیں پڑھے۔ 2-3 بار جب استاد نے کہا بیٹا پڑھو، اب وہ 4 سال کا بچہ پڑھانے والے استاد سے کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہ حروف مفردات۔
کہا اب تک آپ نے الگ الگ حرفوں کو پڑھا یا الف الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، سا الگ ہے، لیکن میں نے الف بھی اوپر پڑھ لیا، میں نے لام بھی پڑھ لیا، لیکن اب یہ لام الف یہ دو حرف ایک جگہ کیوں ملا ہوا ہے؟ ذہانت کا اندازہ لگائیے، 4 سال کے بچے کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ جیسا پڑھائیں گے جو بولیے گا وہ وہی بولے گا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے علم عطا کرے پھر اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کو اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا کہ 4 سال کی عمر میں آپ استاد سے پوچھنے لگے کہ یہ لام الف ایک جگہ ملا ہوا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ استاد کیا کہنے لگا کہ بیٹا یہ لام الف ایک جگہ ملا کے اس لیے لکھا گیا تاکہ پتہ چلے کہ حرفوں کو کیسے ملایا جاتا ہے، اس لیے ایک جگہ ملا کے لکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جو اپنے وقت کا مجدد بننے والا ہو، اتنے ہی جواب سے انہیں تشفی کہا ہونے والے تھے، تشفی کہا ہونے والی تھی۔ جب استاد نے کہا بیٹے یہ لام الف کو اس وجہ سے ایک جگہ ملا دیا گیا تاکہ بچے کو پتا چلے کہ حرفوں کو کیسے ملایا جاتا ہے۔ اب سرکار اعلی حضرت کی عمر ابھی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہے، پھر استاد سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہا استاد جی اگر ملانا ہی سکھانا تھا تو لام کو الف کے ساتھ کیوں ملایا؟ لام کو با کے ساتھ ملا دیتا، لام کو سا کے ساتھ ملا دیتا، لام کو جیم کے ساتھ ملا دیتا، لیکن الف کے ساتھ ہی کیوں ملایا؟ اتنا سوال کرنا تھا۔ استاد تو حیرت میں پڑ گئے تھے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ، اتنی چھوٹی سی عمر اور ایسا سوال کیا جا رہا ہے۔ استاد چپ ہو گئے۔ اب آپ کے دادا جان کیونکہ وہی تھے، آپ کے دادا جان نے آپ کو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ آپ کو پتا تھا کہ اللہ نے انہیں کیا ذہانت عطا کی ہے، پھر آپ کے دادا جان نے اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا۔ اس میں سے ایک تفصیل یہ ہے کہ آپ کے دادا جان نے کہا کہ بیٹے یہ لام اور الف جو ہوتا ہے نا، یہ صورت میں اور سیرت میں دونوں طریقے سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے۔ الف اور لام آپ دیکھیں گے کہ الف بھی لمبا کر کے لکھی جاتی ہے اور لام بھی تھوڑا لمبا کر کے لکھا جاتا ہے۔ کہا یہ صورت میں مشابہت ہے اور سیرت میں کیسے مشابہت ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ جب کوئی شخص لام کو لکھے گا، لام کا مطلب لام کو ورڈ میں، حروف میں، حرفوں میں لکھے گا، جیسے لام الف زبر لا میم ساکن لام، حرفوں کو لکھیں گے تو اس میں 3 حرف آتا ہے، لام الف اور میم۔ جب لام کو لکھتے ہیں تو اس میں 3 حرف آتا ہے، اسی طریقے سے جب الف کو لکھتے ہیں تو اس میں بھی 3 حرف آتا ہے، الف لام فا، یعنی ورڈ میں جب ان حرفوں کو لکھیں گے تو اس میں 3 آتا ہے۔ مشابہت صورت میں یہ ہے کہ الف بھی لمبا ہوتا ہے، لام بھی لمبا ہوتا ہے۔ سیرت میں مشابہت یہ ہے کہ لکھنے میں اس میں بھی 3 حرف آتے ہیں، اس میں بھی 3 آتے ہیں، اور لام کے بعد لام الف سے ملا ہوتا ہے، الف لام سے ملا ہوتا ہے، اس وجہ سے لام کو الف کے ساتھ ملایا۔ جب اتنا جواب آپ کے دادا نے دیا، وہ 4 سال کا بچہ خاموش ہو گیا، آپ کو جواب مل گیا۔ تو آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا علم عطا فرمایا۔ اور آپ جب آپ کی عمر 6 سال یا 6.5 سال کی ہوئی، اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر، 12 ربیع الاول کے موقع پر آپ کے گھر میں ایک پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں بڑے بڑے جید عالم تشریف لائے، مفتیان اکرام، علماء اکرام تشریف لائے تھے، لیکن امام احمد رضا خان کی عمر اس وقت 6 یا 6.5 سال کی تھی۔ 6.5 سال کے بچے نے ان ہزاروں مفتیوں کے بیچ میں، ہزاروں علماء اکرام اور جید عالموں کے بیچ میں 12 ربیع الاول کے موقع پر آپ نے 2.5 گھنٹہ تقریر کر دی حضور کی شان میں۔ 2.5 گھنٹہ تقریر کرنا عوام کے سامنے یہ الگ بات ہے، لیکن جہاں پر چند مفتیان اکرام اور بڑے بڑے علماء بیٹھے ہونا تو وہاں تقریر کرنے میں اچھے کو پسینہ آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی،
اور سامنے جو بیٹھے تھے عوام نہیں بلکہ بڑے بڑے عالم تھے، لیکن آپ نے ان سبوں کے سامنے وہ علمی بیان کیے حضور علیہ السلام کی شان میں کہ تمام علماء کرام اش اش کرنے لگے کہ کس انداز سے اس بچے نے خطابت کی ہے، کس انداز سے اس بچے نے جو ہے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آپ علم حاصل کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر 14 سال کی قریب پہنچی تو آپ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا فتویٰ بھی آپ نے دے دیا، جو کہ مسئلہ رضاعت کا مسئلہ تھا۔ آپ کے والد صاحب جو کہ مفتی تھے، آپ کے پاس کوئی فتویٰ لینے کے لیے آیا تو آپ کے والد صاحب نے کہا، آپ باہر بیٹھے تھے، آپ کے والد صاحب نے کہا لائبریری کے اندر جاؤ، وہاں ایک مفتی صاحب ہے، ان سے فتویٰ پوچھ لینا، وہ تمہیں فتویٰ دے دے گا۔ اب وہ شخص جو آیا تھا نا، اس کو آپ کے والد صاحب علامہ نقی احمد خان نے کیا کہا کہ اندر جاؤ، ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے کہنا وہ تمہیں فتویٰ لکھ کر کے دے دے گا۔ وہ بندہ آیا، آنے کے بعد اندر جب دیکھا تو کہا کہ کوئی مفتی تو یہاں ہے نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے کتابوں کا جو ہے مطالعہ کر رہا ہے۔ دیکھ کر کے واپس پلٹ آیا، کہا حضور آپ نے کہا کہ اندر کوئی مفتی صاحب ہے، اندر کوئی نہیں ہے۔ کہا غور سے دیکھو، وہ پھر سے گیا، دیکھا، واپس آیا، کہا حضور اندر کوئی نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا بچہ کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے کہا بھائی جسے تو چھوٹا بچہ سمجھ رہا ہے وہی تو مفتی صاحب ہے، انہی سے جا کر کے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ شخص گیا اور آپ نے مسئلہ رضاعت پر پھر فتویٰ نشینی کی، اور جب آپ کے والد صاحب نے اس فتوے کو پڑھا تو آپ کے والد صاحب نے کہا بیٹے آج سے فتویٰ لکھنے کا کام تمہارا ہے، اب تم ہی فتویٰ لکھو گے۔ اللہ اکبر۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ لکھ کر کے جو ہے شائع کر دی اور لوگوں تک پہنچایا۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا تھا، اور آپ عاشق رسول تھے۔ آپ کی شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حالت بیداری میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان جب آپ حج کو تشریف لے گئے، حج کو جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جب مدینہ تشریف لائے تو روضے کے پاس حضور علیہ السلام کے روضہ کے پاس آپ گئے اور آپ نے خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آپ اپنا رخ زیبا کی زیارت کرائیے، جس کو اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا نے کہا، یا آپ نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کیا۔ اب جب تک آپ نہیں دیکھے تھے تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ جب نہیں دیکھ رہے تو یہ کہہ رہے تھے، لیکن اب جب نبی کا دیدار ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی آپ جب نے زیارت کر لی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب تک نہیں دیکھے تھے تو کہتے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، جب دیکھ لیا تو کہتے رخ دن ہے یا مہر سما، کا دن کا اجالا ہے یا آسمان کا چاند ہے، پھر کہتے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شب زلف یا مشق فتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، آپ فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ بے پردہ وہ جب رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے پردہ وہ جب رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ اسیا کی سزا، ڈر تھا کہ اسیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے یہ صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دی ان کی رحمت نے یہ صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے حالت بیداری میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ زیبا کو دیکھا ہے۔ آپ ایک بڑے عاشق رسول تھے،
اور علم کا عالم کیا تھا جب اس وقت نئے نئے فتنے ایجاد ہو رہے تھے. جیسے علم غیب پر ایک سے ایک لوگ سوال اٹھا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں لوگ گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے انہیں منہ توڑ جواب دیا. آپ جب حج کو گئے آپ حالت جوانی میں تھے, اس وقت آپ جوان تھے. جب حج کو گئے, حج کو جانے کے بعد حرم کعبہ کے پاس جو مسجد الحرام ہے, کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک پہلے لائبریری ہوتی تھی, اب ہے کہ نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو وہاں آپ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے جب ایک بار گئے تو آپ نے چند سنی عالموں کو وہاں پر پریشان دیکھا. وہ لوگ کتابوں کو لے کر کے کچھ تلاش کر رہے تھے, کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی جب لائبریری میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ پریشان لگ رہے ہیں. انہوں نے پھر, وہ عرب کے تھے اور عربی بولنے والے تھے, تو آپ نے ان لوگوں سے بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ شریف مکہ کے پاس, مکہ کے گورنر کے پاس کچھ سوالات آئے ہیں علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے, اور وہ 5 سوالات تھے. کہا کہ علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے کچھ سوالات آئے ہیں اور ان سوالوں کا تشفی بخش انہیں جواب دینا ہے. ہم لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ لوگ ان سوالات کے ذریعے سے شریف مکہ کے ذہن میں کوئی خراب بات نہ ڈال دے. ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا جواب ہم ان کتابوں سے تلاش کر سکے. اللہ اکبر. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر ابھی جو ہے آپ جوانی میں ہیں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان سوالوں کو مجھے دے دو. وہ سوالات ایک کاغذ میں لکھے ہوئے تھے. آپ نے ان سوالات کو پڑھا. آپ نے اسی وقت ان عالموں سے کہا میں ان سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں, تم لوگ ان جوابوں کو لکھ لو. میں جوابات تمہیں لکھا دیتا ہوں, ان جوابوں کو لکھ لو. انہوں نے کہا حضرت ہمیں اتنے جلدی جوابات نہیں چاہیے, تفصیل کے ساتھ جواب چاہیے اور تشفی بخش جواب چاہیے. آپ وقت لے لیں, کیونکہ 2 دن کا ٹائم دیا گیا تھا. آپ وقت لے لیں, اس کے بعد پھر ہمیں جواب عنایت فرمائیں. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس وقت تیز بخار تھا, آپ کی طبیعت سخت علیل تھی, تیز بخار تھا, کیونکہ 2 دن کا ٹائم دیا گیا تھا. آپ نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں خود ابھی ان جوابوں کو لکھانا چاہتا ہوں. پھر آپ نے وہ جوابات لکھائے. وہ علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے جو سوالات آئے تھے, ان سوالات کے جوابات مکے میں جا کر کے آپ نے دیا. اور جب ان جوابات کو لکھ رہے تھے آپ, فرمایا گیا لوگ لکھتے ہیں تو ایک ہاتھ سے لکھتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان آپ دونوں ہاتھوں سے تصنیف کر رہے تھے, لکھ رہے تھے. اللہ نے کیا شان عطا فرمایا تھا, دونوں ہاتھوں سے آپ لکھ رہے تھے. اور صرف 8 گھنٹے میں آپ نے وہ جوابات لکھے کہ آج بھی ان جوابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. الدولت المکیہ کی شکل میں وہ کتاب آج بھی موجود ہے. آپ بھی ان جوابات کو جب پڑھیں گے تو عقل حیران رہ جائے گی کہ 8 گھنٹے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کیسے اتنی بڑی بڑی باتیں لکھ دی. اور لکھنے کا انداز کیا تھا. سب سے پہلے جو آپ لکھتے تھے اس کے مدلل جوابات کے لیے سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کی آیتوں کو جمع کیا. قرآن کی آیتوں سے آپ نے جواب دیا. قرآن کی آیتیں پیش کرنے کے بعد پھر آپ نے حدیث رسول کو لایا. پہلے قرآن آیات سے جواب, پھر حدیث رسول سے, پھر اقوال صحابہ سے, اقوال سلف صالحین سے. اس طریقے سے آپ نے جوابات دیے. پھر کہا گیا ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان نے اتنے جوابات آپ لکھ دیے کہ جب شریف مکہ تک یہ جوابات پہنچایا گیا کہ آپ جو 2 دن کا ٹائم تھا, 2 دن تک صرف آپ ان جوابات کو سنتے رہے. کوئی پڑھ کے سناتا تھا, آپ سنتے تھے. شریف مکہ اس وقت ان جوابوں کو سنتے تھے اور سن کر کے آپ اش کرتے تھے کہ اس نوجوان کو, اس عالم دین کو اللہ نے کیا علم عطا فرمایا, کیا علم. اور وہاں پر حرمین شریفین کے علماء اکرام اس وقت آپ کو دیکھ کر کے حیران تھے کہ آپ کو کیا علم دیا تھا اللہ نے.
اور انہی میں سے ایک بڑے عالم کے پاس جب آپ گئے، کیونکہ اس وقت وہاں کے علماء کی سید سرکار اعلیٰ حضرت بہت ان کی قدر کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ایک بڑے عالم تھے اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، جب ان کی بارگاہ میں آپ پہنچے نا تو ان کا ہاتھ چومنے لگے، ان کا ہاتھ چومنے لگے، تو اس بوڑھے عالم نے جو کہ مکہ مکرمہ کے تھے، وہ انہوں نے جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے جوابات پڑھے اور ان کے علم کا اندازہ لگایا، تو اس وقت وہ مکے کے عالم نے کہا تھا، احمد رضا تو میرا ہاتھ چومتا ہے، تمہیں تو اللہ نے وہ علم دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے قدم چوما کروں، میرا دل چاہتا ہے میں تمہارا پاؤں چوموں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا، اور آج بھی جب ان کے اشعار کو پڑھیں گے نا، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان نے جو ان کی جو ہدائی کی بخشش ہے، جس میں آپ نے شعر و شاعری کی، حضور علیہ السلام کی شان بیان کی، بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو آپ کے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، بہت سارے، اور بڑے بڑے عالم لوگ کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے اس انداز میں جو ہے وہ کتاب ہدائی کی بخشش لکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ کے علم کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے، اور رہتی دنیا تک آپ کے علم کا چرچا رہے گا، کیونکہ آپ عاشق رسول تھے۔ اس وقت ایک یونیورسٹی کے آپ صرف دنیاوی یہ دینی علم کے ہی جو ہے دینی علم میں ہی آپ کو مہارت نہیں تھی، بلکہ آپ کو دنیاوی علم میں مہارت حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے جدید تحقیقات کے مطابق اللہ نے آپ کو 108 علوم و فنون میں مہارت حاصل کی تھی، 108 علوم و فنون میں۔ آج اگر کسی کو ایک علم میں مہارت حاصل ہو جائے تو انسان فخر کرتا ہے، کوئی اردو جان لے تو کہتا ہے میں اردو داں ہوں، لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس عظیم شخصیت کا نام ہے، آپ صرف جانتے نہیں تھے 108 علوم فنون، جاننا الگ بات ہے۔ ہم لوگ اردو جانتے ہیں، اردو تھوڑا بہت بول لیتے ہیں، لیکن اردو میں ہمیں مہارت حاصل نہیں ہے۔ تھوڑا بہت انگلش سمجھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، لیکن اس میں مہارت حاصل نہیں ہے، کیونکہ جاننا اور ہے، مہارت حاصل ہونا اور ہے۔ لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ اللہ نے آپ کو 108 علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ 108 علوم و فنون میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ ایک یونیورسٹی کے بہت بڑے جو ہے شخص تھے، اور وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، وہاں کے پرنسپل تھے۔ کچھ حساب کے معاملے میں، جسے میتھ کہتے ہیں، کچھ حسابات انہیں سمجھ میں نہیں آیا، تو ان حسابوں کو لے کر کے وہ پریشان رہتے تھے۔ لیکن اسی یونیورسٹی میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد بھی رہتے تھے، تو ان کو جب پریشان دیکھا، کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ کچھ حساب ہے جو مجھ سے نہیں بن پا رہا، میں پرنسپل ہوں لیکن مجھ سے یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے ان کو دوسرے دیش میں بھیجنے کا پروگرام کیا، بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے میں نے اس کا جواب لینے کی کوشش کی، لیکن تشفی بخش جواب، تشفی بخش حساب کہیں سے نہیں آیا، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو سید سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شاگرد نے کہا کہ آپ تو بہت باہر دیشوں میں ان سوالوں کے جوابات لینے کی آپ نے کوشش کی، تو بریلی میں ہمارے استاد صاحب ہے، ان کا نام احمد رضا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، آپ یہاں سے جا کر کے ان سے یہ پیش کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دے دے گا، آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا، آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کسی مولانا کا کام نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا کام نہیں ہے، میں نے بڑے بڑے یونیورسٹی کے پرنسپل سے رابطہ کی اور ان سے یہ جواب نہ بن سکا، یہ مسئلہ حل ان سے نہ ہوا، ایک مولوی کیا حل کرے گا؟ کہا کہ جا کے دیکھ تو لے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے کہنے پر وہ بریلی شریف آیا، اور سید سرکار اعلیٰ حضرت اس وقت عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے باہر بیٹھے تھے، اور لوگ آتے تھے ملاقات کرتے تھے، اس ٹائم لوگوں سے ملاقات کرنے کا ٹائم تھا وہ۔ بہرحال وہ جب آئے تو اب مغرب کا ٹائم کے قریب تھا، وہ شخص آ کر کے جو پرنسپل تھا وہ یونیورسٹی کا، وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت یہ حساب ہم سے نہیں بن پا رہا ہے، اور اگر آپ سے ہو سکے تو یہ مسئلہ تھوڑا حل کر دیں گے؟ تو کہا ٹھیک ہے، آپ نے کچھ باتیں کہی ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں اس مسئلے کا حل بتا دیتا ہوں۔
تو اس نے کہا کہ آپ تھوڑا ٹائم لیجیے، آپ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، تھوڑے سے وقت میں آپ سے نہیں بن پائے گا، آپ تھوڑا وقت لیجیے، اس کے بعد مغرب کے بعد آپ تفصیل کے ساتھ غور کیجیے، پھر مجھے اس مسئلے کا حل آپ بتائیے۔ لیکن کہا جاتا ہے اسی وقت میں آپ نے 4 جملے میں اس پرنسپل کو وہ حساب کا مسئلہ جو پھنسا ہوا تھا، وہ جو پریشان تھے، وہ حساب کا مسئلہ حل کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ حل کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہوئی اور سرکار اعلیٰ حضرت نماز کے لیے چلے بھی گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر کے پریشان تھا، وہ مسئلہ، وہ حساب جس کو میں کئی سالوں تک لے کر کے پریشان رہا ہوں، بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے میں نے رابطہ کیا، کہیں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ایک مولانا نے، ایک عالم دین نے کیسے ہی 10 منٹ کے اندر اس مسئلے کا حل نکال دیا، اور کیسے ہی اس نے مجھے جواب دے دیا، اور مجھے تشفی بھی ہو گئی۔ وہ واپس یونیورسٹی آتا ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت کے جو شاگرد تھے ان سے باتیں کر کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے یقین ہو گیا، اب تک میں جو بھی مولانا ہوتا تھا اس وقت میں اتنا سمجھتا تھا کہ ان کو دین کا علم نہیں ہے، لیکن جب میں نے احمد رضا سے ملاقات کی اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر کوئی نبی کے دین کو سیکھے، نبی سے محبت کرے، تو دین علم کے صدقے میں اللہ انہیں دنیاوی علم بھی مہارت حاصل کر دیتا ہے۔ اللہ کہا مجھے اب یقین ہو گیا کہ کوئی جب میرے نبی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی علوم بھی اس کے سینے میں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا کے علم کا عالم تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارے کہنے میں کسی قسم کی خطا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔